اس لحاظ سے اب تم انتہائی معتبر اور انتہائی قابل عزت شخص ہو، لہٰذا کچھ کہنے سے پہلے میں تم سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ اس پر صاحب خان نے بڑی بے رخی میں کہا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ راجکماری گنگا نے تھوڑی دیر بڑے غور سے صاحب خان کی طرف دیکھا، پھر نرم اور محبت بھری آواز میں کہا، صاحب خان، بے شک میں تمہاری دشمن ہی صحیح، لیکن جب کہ میں تمہارے خیمے میں آئی ہوں، کیا تم مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس پر صاحب خان کہنے لگا، نہیں، میں تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو کھڑے کھڑے کہو، میں جواب دوں گا، اس کے بعد تم میرے خیمے سے نکل جانا۔ صاحب خان کا یہ خشک جواب سن کر راجکماری گنگا کسی قدر افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ اس نے براہ راست پوچھا، دیکھ صاحب خان، شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے تو ایک خانہ بدوش غلام تھا، اس قبیلے کے سردار کا نام فدائی خان تھا۔ دیکھ صاحب خان، میں نے اس فدائی خان کو بڑا تلاش کیا لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ میں اور اوما اپنے چند محافظوں کے ساتھ تمہارے پاس اس لیے آئی ہیں کہ تم مجھے فدائی خان کا پتہ بتاؤ۔ اس پر غور سے گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے صاحب خان نے پوچھا، تمہیں خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان سے کیا مطلب اور کیا کام ہے تمہیں ان سے، جو تم ان کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھ تک آ گئی ہو؟ اس پر راجکماری گنگا غمگین سی آواز میں جواب دے رہی تھی، دیکھ صاحب خان، میرے پتا جی نے میری شادی کے لیے اپنی ریاست میں میرا سوئمبر رچایا تھا۔ یہ سوئمبر 3 حصوں میں مکمل ہونے کا ارادہ ہوا تھا۔ پھر اس سوئمبر میں رائے سین، میواڑ، کالنجر کے راجکماروں کے علاوہ مقامی سورماؤں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن کوئی بھی سوئمبر کو جیت نہیں سکا۔ سوئمبر صرف ایک نقاب پوش نے جیتا، وہ سب سے آخر میں مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آتا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، اس کا لباس اور چہرے پر بھی سیاہ رنگ کا نقاب ڈلا رہتا تھا۔ بس مجھے اسی نقاب پوش کی تلاش ہے، اس لیے کہ وہ میرا سوئمبر جیت چکا ہے۔ اب وہ حق رکھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے، لیکن سوئمبر کا تیسرا حصہ جیتنے کے بعد وہ مجھ سے یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ بس صاحب خان، میں فدائی خان سے اسی نقاب پوش کا پتہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کن سرزمینوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس پر پہلے کی طرح صاحب خان نے بڑی بے رخی میں پوچھا، دیکھ روہتاس کی راجکماری، فدائی خان کو کیا پتا کہ تمہارے سوئمبر کو جس نقاب پوش نے جیتا تھا وہ کون ہے، کن سرزمینوں سے آتا ہے، کہاں واپس چلا جاتا ہے؟ اس پر راجکماری جھٹ بولی، دیکھو صاحب خان، جس وقت سوئمبر کا دوسرا حصہ رچایا جا رہا تھا اس وقت فدائی خان اس نقاب پوش کے پاس آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی، پھر چلا گیا۔ بس اس سے میں نے یہ اندازہ لگا رکھا ہے کہ فدائی خان اس نقاب پوش کو جانتا ہے۔ صاحب خان، میں جانتی ہوں اب تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو، اس لیے کہ میرا سلوک تیرے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن انسانی ہمدردی کے تحت میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو مجھے فدائی خان کا پتہ بتا دے۔ راجکماری گنگا جب خاموش ہوئی تو صاحب خان تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے جواب دیا، دیکھ گنگا، فدائی خان کے قبیلے سے نکلے مجھے کئی ماہ گزر چکے ہیں، میں نہیں جانتا اب فدائی خان کہاں ہے، کن سرزمینوں میں وہ اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے۔ تو خامخواہ میرے پاس آئی، میں تجھے فدائی خان کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا، لہٰذا تو اب میرے خیمے سے جا سکتی ہے۔ اوما میری بہن، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم جب تک چاہو ایک ذی عزت اور محترم بہن کی حیثیت سے میرے پڑاؤ میں قیام کر سکتی ہو۔ اس پر اوما کہنے لگی، میرے عزیز، میرے محترم بھائی، آپ کی اس پیشکش کا شکریہ، پر میں یہاں تمہارے لشکر میں قیام نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ میں راجکماری کے ساتھ آئی ہوں اور اسی کے ساتھ رخصت ہونا پسند کروں گی۔ اس پر اوما کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے صاحب خان نے راجکماری کی طرف دیکھا اور کہا، راجکماری گنگا، اب تو جا سکتی ہے، جو کچھ تو مجھ سے پوچھنے آئی تھی اس سے متعلق تو میرا جواب سن چکی ہے۔ صاحب خان کا یہ خشک رویہ دیکھتے ہوئے گنگا غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اوما کے ساتھ صاحب خان کے خیمے سے نکلی اور پھر وہ اپنے محافظوں کے ساتھ واپس روہتاس کی طرف کوچ کر گئی۔ شیر شاہ سوری اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر صاحب خان نمودار ہوا۔ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر صاحب خان نے بڑی نرمی، بڑی عاجزی میں پوچھا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ جواب میں شیر شاہ سوری نے بڑی پدرانہ شفقت میں کہا، یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو بیٹے، میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب خان آگے بڑھا اور شیر شاہ سوری کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد شیر شاہ نے اسے مخاطب کیا، صاحب خان میرے بیٹے، سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تجھے خواص خان کا القاب دیتا ہوں۔ میں نے چند مناؤ اپنے لشکر میں بھیجوا دیے ہیں اور سب کو وصیت کر دی ہے کہ آج کے بعد تمہیں صاحب خان نہیں خواص خان کے نام سے پکارا جائے گا۔ سن خواص خان میرے بیٹے، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تیرے بھائی مقرب خان کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو اس غم اور دکھ میں اکیلا ہے، قسم خدائے مہربان کی میں اس غم اور دکھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خواص خان تیسری بات یہ کہ تم جانتے ہو میرے بیٹے جلال خان نے ابھی تک بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔
اور وہاں ابھی تک کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی کشمکش اور جنگ میں تمہارا بھائی مقرب خان بھی کام آ چکا ہے۔ میرے بیٹے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے بغیر یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم پسند کرو تو میں اس وقت جو لشکر میرے پاس ہے اس کا آدھا حصہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم آج ہی گوڈ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور گوڈ پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم گوڈ پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہاں خواص خان، میں نے آج صبح چند قاصد گوڈ کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ اپنے بیٹے جلال خان کو پیغام بھیجوایا ہے کہ خواص خان ایک اور لشکر کے ساتھ گوڈ کی طرف پہنچنے والا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو لشکر ہے اس کا اور جو تمہارے متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ خواص خان ہوگا، اور یہ کہ جلال خان تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ ان قاصدوں کے ذریعے میں نے جلال خان اور گوڈ کا محاصرہ کرنے والے لشکر کو یہ بھی خبر کر دی ہے کہ صاحب خان اب صاحب خان نہیں ہے، اسے خواص خان کا لقب دے دیا گیا ہے، لہٰذا آئندہ صاحب خان کو خواص خان کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ کہو بیٹے، میری ان ساری تجویزوں کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں خواص خان کہنے لگا، میرے محسن، میرے مربی، میں نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ آپ جو بھی تجویز پیش کریں آپ جانتے ہیں وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں آج ہی بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف روانہ ہوں گا، اور میرے وہاں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ آپ گوڈ سے متعلق اچھی خبر سنیں گے۔ میں بنگال کے حکمران سلطان محمود کو دم نہیں لینے دوں گا، اس وقت تک اس پر ضربے لگاؤں گا جب تک میں گوڈ کو فتح نہیں کر لیتا۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر شیر شاہ سوری بڑا مطمئن اور خوش ہوا، کہنے لگا، سن خواص خان، تمہاری غیر موجودگی میں میں بیکار نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں روہتاس کے راجہ ہرکرشن پر حملہ آور ہوں گا اور ہر صورت میں روہتاس پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کرنے کے بعد میں اپنے لشکر اور کوہستان وندھیاچل کے قلعے کا بھارکھنڈ میں جس قدر حرب و ضرب کا سامان اور عورتیں ہیں ان سب کو قلعہ روہتاس میں منتقل کر دوں گا۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خواص خان کہنے لگا، شیر شاہ میرے محترم، بہت اچھی تجویز ہے۔ چنار کا قلعہ چھن جانے کے بعد ہمیں ایک بڑے قلعے کی ضرورت ہے۔ بھارکھنڈ کا قلعہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ سہسرام کا قلعہ بھی چھوٹا ہے، روہتاس کا قلعہ کافی بڑا اور مضبوط ہے۔ اس قلعے میں اگر ہم محصور ہوں اور باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو میرے خیال میں اس قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، تمہاری غیر موجودگی میں میں قلعہ روہتاس کو فتح کر کے اسے قبضے میں لینے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں اب مجھے تمہارے کوچ کا بندوبست کرنا چاہیے، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی شیر شاہ خواص خان کو لے کر خیمے سے نکلا، اس کے کوچ کے سارے انتظامات مکمل کیے۔ تھوڑی دیر بعد تک خواص خان لشکر کے ایک حصے کو لے کر وندھیاچل کے کوہستانی سلسلے سے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ ایک روز جبکہ گوڈ شہر کے نواب میں اپنے لشکر کے اندر شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے ایک محافظ نے اس کے قریب آ کر کہا، جلال خان میرے محترم، صاحب خان جن کو آقا شیر شاہ سوری نے خواص خان کا لقب عطا کیا ہے وہ لشکر میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت جلد آپ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر جلال خان نے فوراً مسلح کو طے کیا۔ مسلح اپنے اس محافظ کو تھمایا، پھر پوچھنے لگا، تمہیں کس نے اطلاع دی کہ خواص خان ہمارے پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے؟ اس پر وہ محافظ کہنے لگا، ابھی ایک لشکری بھاگا آیا اور اس نے مجھے اطلاع دی کہ خواص خان پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس پر جلال خان نے پوچھا، اس کے ساتھ کچھ لشکر بھی آیا ہے یا اکیلا ہے؟ اس پہرےدار نے جھٹ کہا کہ آنے والے سپاہی نے کہا تھا کہ خواص خان اکیلا ہی لشکر میں داخل ہوا ہے۔ جواب میں جلال خان مزید کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے خواص خان اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا اور جلال خان کے پاس وہ جست لگاتا ہوا اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ جلال خان بڑی تیزی سے آگے بڑھا، وہ پھر بازو پھیلائے خواص خان سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر جلال خان علیحدہ ہوا اور کہنے لگا، خواص خان میرے عزیز، میرے بھائی، ہمیں تمہارے بڑے بھائی مقرب خان کے مرنے کا بہت دکھ ہے، آؤ میں تجھے اس کی قبر پر لے کر چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ جلال خان اسے پڑاؤ کے ایک طرف لے گیا، ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ جلال خان کہنے لگا کہ یہ تمہارے بھائی کی قبر ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے خواص خان کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہی کھڑے اس نے فاتحہ پڑھی، پھر پیچھے ہٹا، تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے جلال خان سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ جلال خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دونوں جلال خان کے خیمے میں آ کر بیٹھ گئے۔ خواص خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جلال خان نے بولنے میں پہل کی اور پوچھا، خواص خان میرے بھائی، تم اکیلے ہی آئے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی لشکر بھی ہے؟ خواص خان نے بڑی رازداری میں کہا، دیکھ جلال خان میرے بھائی، میں گوڈ شہر کے نواحی استحکامات کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ ایک لشکر بھی ہے، لیکن میں اپنے اس لشکر کو 2 میل پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہیں لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ دیکھ جلال خان میرے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت کم دن یہاں قیام کروں گا،
شاید شیر شاہ نے جو قاصد تمہاری طرف بھجوائے تھے انہوں نے تمہیں پیغام بھجوا دیا ہو کہ اب مجھے صاحب خان نہیں خواص خان پکارا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ ہمایوں نے ہم پر حملہ آور ہو کر ہم سے چنار کا قلعہ چھین لیا ہے۔ اب میں گوڑ پر قبضہ کرنے ادھر آیا ہوں۔ میری عدم موجودگی میں شیر شاہ قلعہ روہتاس پر حملہ آور ہوگا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ جلال خان، چنار کا قلعہ چھن جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی مستحکم قلعہ نہیں جہاں ہم محصور ہو کر ہمایوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا روہتاس پر قبضہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک شیر شاہ روہتاس پر قبضہ کرتا ہے اس وقت تک گوڑ فتح کر لینا چاہیے۔ اس پر جلال خان کہنے لگا، خاص میرے بھائی، میں نے گوڑ پر پے در پے حملے کیے، تمہارے بھائی نے بھی ایسا کیا۔ میں نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے ہر جتن، ہر تجویز آزمائی، لیکن ہر دفعہ ہمیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ گوڑ شہر کی قلعہ بندی بڑی مستحکم اور مضبوط ہے۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں ہیں اور قلعے کی مضبوط فصیلیں جن کی چوڑائی کسی بھی جگہ 10 گز سے کم نہیں۔ پیادہ فوج جو شہر کے ارد گرد خندق ہے اس کے اور فصیلوں کے درمیان بالکل چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور خندق کو پار کر کے فصیل پر چڑھنا اتنا جان جوخم کا کام ہے۔ اول تو خندق کی عبور نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کر بھی لے تو فصیل پر قبضہ کرنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے، لہٰذا میں تو مایوس ہو چکا ہوں کہ گوڑ کو ہم فتح نہیں کر سکتے۔ جلال خان کی اس گفتگو پر خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ جلال خان، مایوسی گناہ ہے۔ میں گوڑ کے اطراف کے استحکامات اور اس کی فصیل کو خوب جانتا ہوں، ہر چیز میری دیکھی والی ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج کی رات ہم گوڑ شہر کو ہر صورت میں فتح کریں گے۔ اس پر جلال خان نے چونک کر پوچھا، پر کیسے بھائی؟ اس پر خاص خان کہنے لگا، سن جلال خان، ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے پڑاؤ سے کوچ کر کے میں اپنے حصے کے لشکر کی طرف جاؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں تم اپنے پڑاؤ کی سمت سے آگے بڑھنا اور شہر کی فصیل پر گولہ باری کرنے کے ساتھ ساتھ خندق کو عبور کرنے کی مصنوعی کوشش بھی کرتے رہنا۔ تمہارے ایسا کرنے سے گوڑ کے محافظ لشکریوں کا دھیان مکمل طور پر تمہاری طرف ہو جائے گا۔ جب تم ایسا کرو گے تو میں گوڑ کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ جلال خان، جس سمت سے تم حملہ آور ہوگے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بالکل مخالف سمت چلا جاؤں گا۔ وہاں سے میں شہر کے ارد گرد جو گہری اور چوڑی خندق ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اسے عبور کروں گا۔ اسے عبور کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ فصیل کے قریب جاؤں گا اور فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کروں گا۔ فصیل پر چڑھنے کے بعد جو بھی گوڑ کا لشکری میرے سامنے آئے گا اسے موت کے گھاٹ اتارتا جاؤں گا۔ فصیل پر قبضہ کرتے ہوئے میں تمہاری سمت بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جب تم دیکھو کہ فصیل کی طرف تمہارے حملوں کا پورا جواب نہیں دیا جا رہا تو تم سمجھ جانا کہ میں فصیل پر چڑھ چکا ہوں، لہٰذا تم بے دھڑک اور بے خطر ہو کر خندق کو عبور کر لینا۔ خندق عبور کرنے کے لیے تم ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اپنے کچھ لشکریوں کو مقرر کر دو کہ وہ لکڑی کا ایک پل بناتے جائیں جو خندق میں ڈال کر خندق کے دونوں کناروں سے رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اسی پل کے ذریعے سے تمہارا لشکر خندق پار کرے۔ اتنی دیر تک میں فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد تمہاری سمت کا جو شہر کا دروازہ ہے اسے کھول دوں گا۔ پھر ہم دونوں متحدہ لشکر کے ساتھ گوڑ شہر میں کارروائی کریں گے اور امید ہے کہ آج ہی رات ہم گوڑ شہر کی فتح کی تکمیل کر لیں گے۔ خاص خان جب خاموش ہوا تب جلال خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خاص خان میرے بھائی، یہ تجویز تو بہت اچھی اور عمدہ ہے لیکن ہے ناقابل عمل۔ سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم خندق کیسے عبور کرو گے؟ اس پر خاص خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ جلال خان، خندق کو عبور کرنا میرا کام ہے، میں کیسے عبور کروں گا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے تم ویسے ہی کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خاص خان خیمے سے اٹھ کر باہر آیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ خاص خان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کو اس نے چوکس کیا، پھر وہ خندق کے کنارے آیا۔ اس نے خندق کے پاس سے شہر کی فصیل پر گولہ باری کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے شہر کے گرد چوڑی اور گہری خندق کو پار کرنے کی مصنوعی کوششیں بھی شروع کر دی۔ شہر کی فصیل کے اوپر برجوں کے اندر حاکم بنگال سلطان محمود کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ خلاف معمول جلال خان نے رات کے وقت جنگ کی ابتدا کر دی ہے تو وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ وہ شاید یہ سمجھے کہ محاصرے سے تنگ آ کر جلال خان کوئی نئی چال چلنا چاہتا ہے۔ رات کے وقت وہ اپنے لشکر کو حرکت میں لا کر خندق عبور کر کے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا فصیل کے اوپر جس قدر محافظ لشکر تھے وہ سارے اس سمت دوڑ پڑے جس سمت سے جلال خان نے گولہ باری کرتے ہوئے خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی جلال خان نے خندق کے پار سے گوڑ شہر کی فصیل پر گولہ باری شروع کرائی ہی تھی کہ خاص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔
لشکر کے ساتھ اس نے لمبا چکر کاٹا اور گوڑ شہر کے اس سمت نمودار ہوا جو جلال خان کی مخالف سمت بنتی تھی۔ اپنے اور اپنے لشکریوں کے گھوڑوں کو اس نے شہر کی خندق سے دور ہی ایک جگہ روک دیا اور چند دستوں کو اس نے گھوڑوں کی حفاظت پر مقرر کیا۔ پھر اپنے حصے کے دیگر لشکریوں کے ساتھ وہ زمین پر رینگتا ہوا خندق کے کنارے آیا۔ اس کے ساتھ ہی خندق پار کرنے کا سامان اور فصیل پر چڑھنے کی رسوں کی سیڑھیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ خندق کے کنارے آ کر خواص خان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے اپنے چھوٹے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد خود وہ آواز پیدا کیے بغیر خندق میں اترا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک رسا لیا جس کا سرا وہ خندق کے اس پار کے کنارے کے باہر باندھ کر تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا تھا۔ خواص خان بڑی آسانی سے خندق کو عبور کرتا ہوا دوسری طرف گیا اور جو رسا وہ لے گیا تھا اس کا دوسرا سرا اس نے دوسرے کنارے پر باندھ دیا۔ اس طرح خندق کے اندر تیرتے ہوئے خواص خان 2-3 بار ادھر ادھر آیا۔ خندق کے اندر اس نے 3 رسے باندھ دیے۔ پھر وہ خندق پار کر کے دوسری سمت جا کر لیٹ گیا اور اپنے لشکریوں کو اس نے رسوں کی مدد سے خندق پار کرنے کا حکم دیا۔ خواص خان کی طرف سے یہ حکم ملنا تھا کہ اس کے لشکری آواز پیدا کیے بغیر سانپ کی طرح رینگتے ہوئے خندق کے کنارے آئے، پھر ان رسوں کی مدد سے خندق کو عبور کر کے شہر کی فصیل کے آس پاس زمین پر لیٹ گئے۔ رات کی تاریکی میں بحفاظت گوڑ شہر کی خندق عبور کرنا فتح کی جانب خواص خان کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے قدم کی تیاری شروع کی۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر کی فصیل کے قریب گیا اور اپنے لشکریوں کو اس نے شہر کی فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں کمند کی شکل میں پھینکنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں اس کے لشکریوں نے رسوں کی سیڑھیاں فصیل پر پھینک دی تھیں۔ پھر ان سیڑھیوں کی مدد سے خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد خواص خان فصیل کے اوپر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کا اتباع کرتے ہوئے فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے۔ خواص نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی اب فصیل پر چڑھ آئے ہیں تو اس نے اپنے حملے کی ابتدا کی۔ وہ سب سے قریب برج کی طرف بڑھا اور اس پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ برج کے اندر جو محافظ تھے ان کا اس نے خاتمہ کر دیا اور برج پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب خواص خان کا سارا لشکر فصیل پر چڑھ گیا تھا۔ اس بنا پر خواص خان نے فصیل کے اوپر یلغار کر دی تھی۔ یکے بعد دیگرے وہ جست و خیز کرتا ہوا ایک برج سے دوسرے برج کی طرف گیا، یہاں تک کہ وہ حصہ جو شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان سے جنگ میں مصروف تھا باقی بچا اور باقی سارے حصوں پر خواص خان نے قبضہ کر لیا۔ حاکم بنگال سلطان محمود کے ان لشکریوں کو جو شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان سے برسر پیکار تھے، جب یہ خبر ہوئی کہ ان کے پشت کی طرف سے دشمن فصیل پر چڑھ آیا ہے اور شہر پر حملہ آور ہوا ہے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور پھر جب یہ خبر ملی کہ شیر شاہ سوری کے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان نے ان پر حملہ کیا ہے اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو حاکم بنگال سلطان محمود کے لشکریوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو کے رہ گئے۔ یہ ان کے لیے نئی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ حاکم بنگال کے وہ لشکری جو اس سے تھوڑی دیر پہلے تک شیر شاہ سوری کے لشکر کی گولہ باری کا جواب دے رہے تھے اور اس پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ پلٹ کر خواص خان اور اس کے لشکریوں سے ٹکرا گئے۔ جب فصیل کے اس حصے سے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو کوئی جواب نہ دیا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ خواص خان فصیل پر چڑھنے کے بعد پشت کی جانب سے دشمن پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جلال خان بڑی برق رفتاری سے نئے انداز میں حرکت میں آیا۔ خواص خان نے جو اسے لکڑی کا پل تعمیر کرنے کو کہا تھا وہ پل اس کے سناؤں اور لشکریوں نے فوراً تیار کر لیا۔ چھوٹا سا وہ پل تھا جسے خندق میں ڈال دیا گیا۔ اس کے دونوں سرے خندق کے دونوں کناروں سے باندھ دیے گئے۔ پھر اس کے سارے لشکری اور خود جلال خان بھی بڑی تیزی سے خندق کو عبور کر کے فصیل کی طرف بڑھے۔ جس وقت جلال خان نے اپنے لشکریوں کے ساتھ یہ ساری کارروائی کی تھی، فصیل کے اوپر سے ان کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی گئی۔ اس سے جلال خان اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ جس طرح خواص خان نے فصیل کے اوپر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیابی حاصل کی تھی، اسی طرح جلال خان بھی رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا۔ اس نے گوڑ شہر کے محافظ جو اس وقت خواص خان کے لشکر سے ٹکرا رہے تھے، ان کی پشت کی طرف سے جلال خان نے حملہ کر دیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ حاکم بنگال کے لشکریوں پر فصیل کے اوپر پشت کی جانب سے جلال خان نئی مسافتوں کے سلسلے بناتی، ریت اڑاتی قہرمانیت کی آندھیوں کے جھکڑوں میں صف بستہ طوفانوں اور ہونٹوں اور نادیدہ لمحوں کی دستک کی طرح حملہ آور ہوا۔
جبکہ سامنے کی طرف سے خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تازہ ادرتے عذاب، ستم کے موسم، پہلے موسموں کی دستک میں حلقہ سنگین پر ضرب لگانے والے تیشہ خون اور آندھیوں کی طرح گوڑ کے محافظ دستوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتا چلا گیا۔